بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم ہو گیا ہے اور اب منگل کو 11 بجے مذاکرات ہوں گے۔ ایک سوال ذہن میں ہے کہ اتنی تاخیر کیوں؟ کل ہفتہ ہے، پھر اتوار ہے، پھر سوموار ہے، تو پھر منگل کی تاریخ کیوں رکھی گئی ہے؟ جبکہ اس ملک میں تو عدالتیں بھی رات کو کھل جاتی ہیں، اتنی لیٹ کیوں؟ تو اتنی ارجنسی ہے، اتنا وطن عزیز میں کرائسس ہے، تو منگل تک کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے کسی نے اس کا جواب تو نہیں دیا، لیکن جو میں نے اسیس کیا کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک سنجیدہ کوشش ہیں کہ کسی طریقے سے اس ملک میں جو کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ مذاکرات کوئی شہباز شریف کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں ہو رہے، یہ بنیادی طور پر مذاکرات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر ہو رہے ہیں۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے اور انفارمیشن بھی۔ میں 2-3 چیزیں آپ کو یاد دلاؤں گا، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہوگا کیا یا ہو کیا سکتا ہے، کیونکہ ایک خطرہ بہرحال موجود ہے کہ یہ کہیں عمران خان کے لیے کوئی ٹریپ نہ ہو، جیسے ہنی ٹریپ بولتے ہیں، کہ یہ کوئی دھوکہ نہ ہو، ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک نہ ہو سپریم کورٹ کی ہیٹ سے باہر نکل آنے کے لیے، اور پھر ایک وعدہ کر دیا جائے کہ فلاں دن کو یہ اس طرح سے ہو جائے گا، اور پھر کچھ ایسے عوامل پیدا کر دیے جائیں کہ تب وہ شاید حقیقت نہ رہے، اور ممکن نہ ہو اس تاریخ پر الیکشن کروانا یا حکومت ڈیزالو کرنا۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے، میں اس کے امکانات بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو چیزیں لیک ہوئیں، اس میں آرمی چیف نے کہا کہ آپ اتفاق رائے پیدا کریں، اور یہ بھی کہا کہ نیا پاکستان یا پرانا پاکستان نہیں، ہمارا پاکستان۔ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ابھی 3 دن پہلے ہوئی، اس میں آپ نے ایک فقرہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سنا کہ آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ طاقت کا محور عوام ہے۔ اب ان دونوں پیغامات میں یہ 2 مختلف کنورسیشنز ہیں، طاقت کا محور عوام اور اتفاق رائے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پہلے ہی راؤنڈ میں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ 2 گھنٹے جاری رہے۔ پھر اس کے بعد آج 3 بجے کا ٹائم تھا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جب عمران خان پیش ہوئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی اشتعال کے، وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ 33 افراد تھے، جن میں عمران خان کے بھانجے شیر شاہ بھی شامل تھے، انتہائی ینگ اور خوبصورت جوان ہیں۔ پھر اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا اور خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ سے بات کی تو ان لوگوں کو رہا کیا گیا۔ جب انہیں رہا کرنے کی خبر آئی تو پھر اس کے بعد یہ اطلاع بھی آئی کہ یہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے، لیکن 5-7 منٹ کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ ان لوگوں کو تھانہ رمنا سے یہ جو 33 افراد ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آئندہ ہمارا کنڈکٹ اچھا ہوگا، اور ان کو رہا کیا گیا۔ پھر آج جو مذاکرات ہوئے، بیچ میں نماز کا وقفہ بھی ہوا، عمران خان سے پی ٹی آئی نے بات کی، ظاہر ہے دوسری طرف سے نون لیگ نے اپنی اور پیپلز پارٹی نے اپنے قائدین سے بات چیت کی ہوگی۔ مذاکرات کے بعد دونوں فریقین نے علیحدہ علیحدہ پریس ٹاکس بھی کی، ایک جگہ پر پریس ٹاک نہیں ہوئی، اور اس پریس ٹاک میں دونوں نے ایک ہی لفظ کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، پیش رفت ہوئی ہے، مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے ہیں، اور اب ہم منگل کو ملیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ منگل کے اور آج کے بیچ میں 2-3 دن ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ بیچ میں کچھ اور بات چیت نہیں ہوگی؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ موڈیلٹیز طے ہوں گی، ایک تو گفتگو سامنے ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیہائنڈ دا سین طے ہو رہی ہیں، اور کیونکہ چھٹیاں ہیں بہانہ لے لیا گیا ہے، چیزیں بہت زیادہ سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں، تو اس لیے منگل والے دن بتایا جا رہا ہے جو راؤنڈ ہوگا وہ فائنل راؤنڈ ہوگا۔ اس سے پہلے بہت سارے مذاکرات ہو رہے ہیں، پلیئرز ایکٹیو ہیں، کنورسیشنز ہو رہی ہیں، یہ آپ کی نظر سے اور میری نظر سے چھپی ہوئی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، میسیجز جا رہے ہیں، مختلف چیزوں پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں۔
اب جو فائنل راؤنڈ ہے وہ منگل کو ہوگا بظاہر، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آ جائے گا، اور منگل کو ہی اس بات کا امکان ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو فنڈنگ کی بات تھی اس کی بھی سماعت منگل کو ہی ہوگی، کیونکہ منڈے کو چھٹی ہے، یوم مئی کی مزدوروں کا دن ہے، ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہے، تو منگل کو یہ ملاقات 11 بجے رکھی گئی ہے مذاکرات کی۔ سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ 1 بجے بھی بیٹھ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منگل والے دن نہ ہو یہ سماعت اور بدھ کو یہ سماعت ہو جائے۔ بہرحال یہ جو بھی ہو رہا ہے، ایک چیز تو سامنے ہے کہ یہ بہت سنجیدہ معاملات ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کی طرف سے یہ بات پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ ہم نے نہیں کی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں کس نے کی ہیں؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی کچھ لوگ، ادارے نہیں، اداروں کی میں بات نہیں کر رہا، آرمی چیف کی اس پر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، اب کچھ لوگ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی گیم ڈال رہے ہوں بیہائنڈ دا سین جس میں یہ دونوں فریق پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم یہ آپس میں نزدیک نہ آ سکیں، کسی چیز پر ان کا ایگریمنٹ نہ ہو سکے، اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ پھر کسی اور کو ہوگا اور سیاستدانوں کو نہیں ہوگا۔ یہ بات آصف علی زرداری بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ بات اب عمران خان کی سمجھ میں بھی بہت اچھے طریقے سے آ چکی ہے، اور اداروں کی سوچ کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ آرمی چیف طاقت کا محور عوام اور اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے اتفاق رائے کے لیے، اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں بیک کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور بیچ میں ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سبطین خان جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے کہ اور ان کو اجازت دے دی ہے، کیونکہ اب جو نگران ہیں ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اگلے 2 دنوں میں۔ ویسے تو نگران 130 دن تک رہ سکتے ہیں، یہ 90 دن کے لیے آئے تھے، لیکن اگر انتخابات نہیں ہوتے، انتخابات آگے جاتے ہیں تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ایک پٹیشن جا رہی ہے جس میں شاید یہ کہا جائے گا کہ یا تو نئے ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں یا پھر ماضی کا سیٹ اپ بحال کر دیا جائے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اس کا قانون کوئی نہیں ہے، آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس کو بحال کیا جائے، لیکن یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو کے پی کے میں ہوا، وہاں پر ایک نگران صوبائی وزیر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پی ڈی ایم پی آئی ڈی میں وہ آئے، اور تمام ٹی وی کے مائکس جب رکھ دیے گئے اور جب وہ بولنے لگے تو ایک کے پی کے انفارمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو امپلائی ہے اس نے اٹھا کے مائکس نیچے رکھ دیے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آئندہ سے ہم آپ کی پریس کانفرنس یہاں سے نشر نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ آپ کو آپ کا 90 دن کا جو مینڈیٹ تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ لیجٹمیٹ وزیر نہیں رہے، اس لیے آپ یہ پریس کانفرنس کہیں اور جا کر کریں۔ تو یہ بہت دلچسپ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے انفارمیشن مزید آئیں گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، لیکن ابھی تک جو اپڈیٹس ہیں وہ بڑی مثبت ہیں مذاکرات کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔